یہ مسئلہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال بھی ہے، لیکن ہمارے اندر بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، جب ہمیں غصہ آ گیا ہے اور ہم ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں، تو مجھے تو تب وہ اتنا لگ رہا تھا کہ جیسے میاں بیوی کو لباس بنایا گیا، تو مجھے اتنی اس بات پہ برا لگ رہا تھا کہ یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے تب کرتے ہیں. اور وہی باتیں واقعی جب ہم اپنے بچپن میں تھے تو تب وہ اچھی نہیں لگتی تھی. تو اب یہ آٹومیٹکلی میرے اندر کہاں سے آ گئی، یہ بات میں پہلے بھی سوچتی ہوں، لیکن آپ کی بات کے بعد میں نے جانا کہ اگر اس طرح سے آئی ہیں تو ان کا حل تو مجھے کوئی ہونا چاہیے. تو اب یہ کہ اتنے سالوں سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، مسائل اور بھی تھے جس کی وجہ سے دوریاں ہوئیں، لیکن اب یہ ہے کہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب علیحدہ ہوتے ہوئے بھی، پہلے ہم جوائنٹ فیملی میں تھے تو چلے اور بہت سارے ایشوز تھے، تو اب بھی یہ ایشو آتا ہے کہ ہم 2 دن اچھے ہیں اور 4 دن اچھے نہیں ہیں. ہوں۔ کوئی بھی بات ہو گئی ہے، اس کے بعد نہ میں بات کر رہی ہوں یا ہم اب یہ کنڈیشن ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، اس کنڈیشن سے ٹھیک نکل آئے ہیں کہ پہلے تھے کہ ہم بات ہی نہیں کرتے تھے، اب بات کرتے ہیں آپس میں، ٹھیک کام چل رہا ہے ہمارا، کام چلا رہے ہیں، لیکن ہم اس کنڈیشن میں ہی ہیں کہ ہماری لڑائی ہو گئی ہے. ٹھیک دیکھیں، الحمدللہ انم صاحبہ، اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اس پہ سوچنا شروع کیا، کہ آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں ایسی بیوی کیسے بنی جیسی بنی، میرے اندر یہ، یا ہمارے تعلق میں ہم لباس ہیں. اب یہ جو، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب غور کرنے کی بات یہ ہے، اور یہ سب کو غور کرنے کی بات ہے، کہ یہ لباس اللہ کرے کانٹوں کو اللہ نہ ہو، مطلب یہ کانٹوں کا لباس نہ ہو، بلکہ یہ مطلب ایک سافٹ اور ایک ریشمی لباس ہو، یا کوئی ایسا جیسے کوئی سافٹ کاٹن کا لباس ہو، یہ کانٹوں کا لباس نہ ہو. یہ مطلب اس کی فکر ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، الحمدللہ آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ نے سوچنا شروع کیا. یہ جو سوچنا شروع کیا ہے نا، یہاں سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہاں سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. پہلے جیسے آپ نے کہا نا کہ اب 2 دن ٹھیک رہتے ہیں، 4 دن پھر غلط ہو جاتے ہیں، یا 4 دن ٹھیک ہوتے ہیں پھر 2 دن گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اس پہ غور کریں گی اور اس پہ سوچنا شروع کریں گی اور اس کے ریزنز پہ غور کریں گی، تو انشاءاللہ تعالی یہ فریکوینسی یا ڈیوریشن بہتر ہو جائے گی. پہلے آپ 2 دن ٹھیک رہتی تھیں اور 4 دن پھر لڑائی ہوتی تھی، پھر یہ ڈیوریشن 2 دن کی بجائے 4 دن ٹھیک رہیں گے اور 2 دن لڑائی ہوگی، پھر 6 دن ٹھیک رہیں گے، پھر 8 دن ٹھیک رہیں گے، پھر 2 دن. تو وہ ڈیوریشن بہتر ہونا شروع ہوگا جب آپ اس پہ غور کریں گی، اللہ سے دعا مانگیں گی، اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گی، اپنا علم اس حوالے سے بہتر بنائیں گی. دیکھیے ERDC نے، یا جو ہم نے اب تک کام کیا ہے، ہم نے فیملی، بچوں کی تربیت، میاں بیوی سے تعلق، اپنی نفسیاتی صحت، اپنے شعور پہ کیسے کام کریں، اس کے اوپر سینکڑوں لیکچرز موجود ہیں، بہت تفصیل سے موجود ہیں. آپ اس کے اوپر اٹھائیے اور اس پہ کام کرتی رہیے، نوٹس بنائیے، اس پہ سوچئے، اگلے دن اس کو ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بالکل اگلے لمحے سے آپ کو انشاءاللہ فوائد محسوس ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ایک اور چیز میں انم صاحبہ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہوں گا، بلکہ یہ سب لوگ، اس سب کے لیے اہم ہے، یہ صرف انم صاحبہ سے بات نہیں ہو رہی، سب کے لیے. آپ سب کو ایک دفعہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا شریک حیات، یعنی جس بندے سے میری شادی ہوئی ہے، اگر یہ میری زندگی میں نہ آتا، اگر یہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا، تو آج میں کہاں ہوتی یا کہاں ہوتا. ہر انسان، مرد یہ سوچے کہ اگر یہ عورت میری لائف میں نہ آئی ہوتی، مجھے یہ عورت نہ ملی ہوتی، میری بیوی نہ بنی ہوتی، آج میں کہاں ہوتا. اسی طرح بیوی بھی یہ سوچے کہ اگر یہ انسان نہ آیا ہوتا، اور پھر یہ سوچے کہ میری لائف میں جتنی خیر اس انسان کی وجہ سے اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اگر وہ ساری خیر مجھ سے لے لی جائے. میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا سر میرے شوہر نے مجھے یہ، مطلب ان کی وجہ سے مجھے یہ پرابلمز ہوئے یا یہ تکلیفیں پہنچیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، کچھ خیر تو وہ ہے جو آپ کے شوہر سے آپ کو ملا ہوگا، ایسا کوئی خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی بھی کئی چیزیں ہیں، میرے شوہر سے مجھے بہت ساری خوشیاں اور فائدے بھی ملے ہیں اور یہ خیر ملی ہے، لیکن یہ تکلیفیں بھی ملی ہیں. تو پھر میں نے ان کو یہ بتایا، میں نے کہا آپ کی زندگی میں 2 طرح کے خیر آپ کے شوہر کی وجہ سے آئے ہیں. ایک تو خیر وہ ہے جو شوہر نے ڈائریکٹلی آپ کو دیا ہے، شوہر سے ملا ہے آپ کو،
دوسرا وہ ہے جو شوہر نے جہاں جہاں آپ کے ساتھ گڑبڑ کی ہے نا، اللہ نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اگر آپ نے اس پہ صبر کیا اور اگر آپ نے اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہوئی، تو اللہ نے آپ کو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی اور آسانی آپ کی لائف میں کی ہے. تو اس بندے کی وجہ سے جتنا خیر آپ کو ملا ہے، دو طرح سے ملا ہے. یعنی ایک وہ ہے جو تم سے ملا ہے خیر، اور ایک وہ ہے جو تمہاری وجہ سے مجھے ملا ہے، تم سے نہیں ملا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے تو کمپنسیٹ کرنا ہے بندے کو. اللہ نے تو اس دنیا میں بھی کمپنسیٹ کرنا ہے اور آخرت میں بھی کمپنسیٹ کرنا ہے. اگر بندہ اللہ سے ناراض نہ ہو، اگر بندہ اللہ سے راضی رہے، تو اس کی زندگی میں جو مشکل بھی آتی ہے، وہ مشکل اس کو کسی بڑی تکلیف سے بچاتی ہے اور اس کو کسی خیر سے جوڑتی ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کیجئے. تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اسپاؤس کی طرف سے نا وہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ لائف میں نہ آتا تو میں کہاں کھڑی ہوتی یا کہاں کھڑا ہوتا. دوسری چیز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری بیوی کی وجہ سے کیا خیر اور کیا خوشی میری لائف میں آئی ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میری لائف میں تو کوئی بھی خوشی کوئی بھی خیر میری بیوی کی وجہ سے نہیں آئی. میں نے کہا بھائی آئی ہوگی. پھر کہنے لگے نہیں آئی. تو پھر میں نے کہا آپ ابو بن گئے ہیں یا نہیں بنے ہیں؟ کہنے لگے بن گیا ہوں. میں نے کہا کتنے بچوں کے ابو بنے ہیں؟ کہنے لگے 4 بچوں کا باپ ہوں. میں نے کہا یہ 4 بچے آپ کی زندگی میں آئے ہیں نا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کی وجہ سے مجھے کوئی خوشی، تم ایک عام آدمی تھے، اب باپ ہو. باپ اس عورت کی وجہ سے بنے ہو. اس عورت کو اللہ نے ذریعہ بنایا کہ تمہیں باپ بننے کا شرف عطا کرے، اور تم اس عورت کا شکر ادا نہیں کر رہے. تو اگر اس عورت نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا اور صرف تمہیں باپ بننے کا شرف عطا کیا ہوتا، تو بھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ جو ناشکری کا عمل ہے نا، یہ ناشکری کا عمل اصل میں جب ہمیں کوئی راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو وہ تھوڑی دیر یاد رہتی ہے. اور اگر ہمیں کوئی تکلیف یا مشکل ہوتی ہے تو وہ ساری زندگی اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا، ان صاحب سے، کہ اس عورت کی وجہ سے تمہاری زندگی میں جو خیر آیا ہے وہ 2 ٹائپس کا ہے. ایک وہ ہے جو ڈائریکٹلی اس عورت نے تمہیں دیا ہے، اور ایک وہ ہے کہ اگر فرض کیجئے اس عورت نے تم سے بدتمیزی کی اور تم نے صبر کیا. اس صبر کے نتیجے میں اللہ نے تمہارا کوئی درجہ بڑھایا، اس صبر کے نتیجے میں اللہ نے تمہارا رزق کھول دیا، اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی نعمت عطا کی، اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری کوئی پریشانی دور کر دی، اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی مشکل سے بچا لیا. تو یہ کوئی چھوٹی خیر ہے کیا؟ مجھے یہ بتا دو. تو تمہارے اسپاؤس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں 2 ٹائپس کی خیر آئی ہیں. ایک وہ ہے جو ڈائریکٹلی ان سے ملی ہے، اور ایک وہ ہے جو ان سے ڈائریکٹلی نہیں ملی لیکن ان کی وجہ سے آپ کو ملی ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کون سی بیماری سے اس وجہ سے بچا لیے گئے؟ کیونکہ آپ نے اپنے شوہر یا اپنی بیوی کی غلط بات پر صبر کیا تھا. لہذا اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس کو اپنے بندے کو ادھر کمپنسیٹ کر دیتا ہوں. کہیں ملا ہوگا نا کوئی کمپنسیشن. تو ہمیں یہ تو نہیں پتا نا، اس کمپنسیشن کے اوپر لکھا ہوا تو نہیں ہے نا کہ آج جو آپ یہ اتنی آسانی سے سانس لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فلاں بندے کی یہ تکلیف برداشت کر لی تھی اور ہم پر چھوڑ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں. آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، اللہ نے اس کے جواب میں آپ کے ساتھ یہ آسانی کر دی. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہ عورت یا مرد ہماری زندگی میں نہ آتا تو میں کہاں ہوتا، اور میری زندگی میں کیا کیا خیر نہیں ہوتی، میں کن خیروں سے اور خوشیوں سے محروم رہ جاتا. ایک چیز تو یہ دیکھیں. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ مارجن جس انسان کو دینا چاہیے، یعنی کون سا انسان ہے جو سب سے زیادہ مارجن ڈیزرو کرتا ہے؟ کون سا وہ انسان ہے جس کی بات کو اگر میں یہ کہوں نا، اس پوری دنیا میں وہ انسان جس کی بات کا آپ کو آسانی سے برا نہیں ماننا چاہیے، اس کا نام لکھیں. چلیں یہ آپ سب لوگ اپنے پاس ذرا اس آدمی کا نام، اس عورت کا یا اس آدمی کا، اس بندے کا نام لکھیں جس کی بات کا
آسانی سے برا نہیں ماننا چاہیے. اس وقت دنیا میں 8 بلین انسان ہیں, ان میں وہ کون سا بندہ ہونا چاہیے جس کی بات کا مجھے آسانی سے برا نہیں ماننا چاہیے, جس کو مجھے سب سے زیادہ مارجن دینا چاہیے, جس کو مجھے سب سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ایکوموڈیٹ کرنا چاہیے, سب سے زیادہ مجھے گنجائش دینی چاہیے, رعایت دینی چاہیے, وہ انسان کون ہو. اس وقت جو دنیا ہے نا, اس وقت لوگوں نے اس انسان, وہ جو انسان جس کو بنایا ہوا ہے نا, وہ ہے جہاں وہ جاب کرتے ہیں نا, وہاں جو باس ہے نا, اس کو وہ مقام دیا ہوا. یہ کچھ بھی کہتا رہے, بس چونکہ یہ مالی اور معاشی فوائد اس سے وابستہ ہیں, لہٰذا اس کی سنتے رہیں گے. لیکن یہ مارجن جو لوگوں نے اپنے باس کو دیا ہوا ہے یا کلائنٹ کو دیا ہوا ہے, یہ مارجن لوگوں نے اپنی فیملی کو نہیں دیا. تو یہ مارجن لوگوں کو اپنی فیملی کو دینا ہے, اپنے والدین کو بھی دینا ہے, اپنی بیوی اور اپنے شوہر کو بھی دینا ہے. اور اگر ہم اپنی بیوی اور اپنے شوہر کو یہ مارجن دیتے ہیں تو ان کے والدین کو بھی ہم یہ مارجن دے دیں کہ بس ٹھیک ہے, ہم ان کی بات کو فیل نہیں کریں گے, بس ٹھیک ہے, ہم مطلب اپنے اندر اللہ مجھے یہ حوصلہ عطا کرے کہ میں ان کی بات کو فیل نہ کروں. تو اس لیول پر اللہ ہمیں لائے. ٹھیک ہے سر, آپ نے کہا ہے کہ جو کاؤنسلنگ ہے دیٹ از نان ججمنٹل لسننگ. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل ٹو اسٹے نان ججمنٹل وین the problem your spouse is gonna share with you is directly affecting you. تو آپ کیسے نان ججمنٹل رہ سکتے ہیں؟